بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر جنہوں نے حق بات کہی یا حق بات کی وصیت کی، صبر کیا اور صبر کی تلقین کی، لوگوں کو سمجھایا کہ صبر کرو۔ دو باتیں، حق بات کہنا اور حق کی تلقین کرنا۔ اب یہ حق کیا ہے؟ حق سچ، اور سب سے سچی بات دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ، سب سے سچی بات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حق بات ہے۔ اور اسی بات کی تلقین کرنا، اسی بات کی لوگوں کو تعلیم دینا، اسی بات کو لوگوں کو سمجھانا، یہ اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یا حق بات کہنے میں، حق بات ویسے بھی عمومی طور پر دیکھنے جائیں تو بڑی بھاری لگتی ہے، اور اس بات کو کہنے میں تو اور بھی دل گردے کی بات ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہنے کی ہمت ہے؟ ہاں بہت آسان ہے، کہہ سکتے، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کچلنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، سماج اور معاشرے کی بیجا رسومات کو کچلنا پڑے گا۔ ہم تو صرف کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ایک ہم رسم نبھا رہے ہیں، رسم۔ بے شک ہم نے الحمدللہ ہم نے پانچ وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی ظہر کی اذان ہوگا تو اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ باہر نکلنے کے بعد کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہماری عملی زندگی ہے؟ بڑا سا معاملہ آئے گا۔ حق بات کہنے میں سیدھا سا معاملہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت کی پابندی کرنا، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت کی پابندی کرنا۔ اب شریعت کی پابندی ہم کس حد تک کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے محرمات جو اللہ رب العزت نے یا معاصی سے اپنے آپ کو بچانا، جو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، جو معاصی کے اللہ رب العزت کے معاصی کے معاملات ہیں ان کو ترک کرنا، کیا ہم کرتے ہیں کامل طور پر؟ شریعت کی پابندی کرتے ہیں؟ ابھی جمعہ کے خطبے میں بات آئی کہ ہم نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکل آتے ہیں، ہمارے بچے سو رہے ہیں، ہمارے بھائی سو رہے ہیں، ہماری بہنیں سو رہی ہیں، ہماری بیٹیاں سو رہی ہیں، یہ عمل کیا آپ نے؟ ذرا ایک مرتبہ سوچیں۔ ہم پڑھنے کے لیے آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آ گئے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کا عمل کیا کہ جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ ایک مرتبہ غور کریں تھوڑا سا، قرآن کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوسرا جملہ ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یہ عمل کیا، بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ رات کو 2 بجے تک آتا ہے وہ گھوم پھر کر کے، باہر سڑک پر پب جی کھیل کر کے آتا ہے، صبح اٹھائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، ڈر لگے۔ اگر کہنے کی ہمت بھی کریں، ایک مرتبہ دل بھی کرے تو ڈر لگتا ہے، ناراض ہو جائے گا بیٹا۔ ہاں ذرا سوچیں ایک مرتبہ، حق بات کہنا، حق بات کہنا بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ ہے، حقیقت میں کرو بہت تکلیف دہ۔ میں تھوڑا سا نا بہت زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نا دل اژدہا میں چبھتا ہوں کانٹے کی طرح، حقیقت میں کھٹکتا رہتا ہوں، یہی نہیں، خالی یہی نہیں، اکثر جگہوں پر، اس لیے کہ یار نہ جانے کہاں سے میں کہہ دیتا ہوں اور میں بہت برا ہوں۔ یہی بات جو ہوگا سو ہوگا، اللہ رب العزت مالک، لیکن یہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر داغ لگی ہوئی، ذرا آپ اپنے چہرے کو دھل لیں۔ یہ بری عادت ہے میرے اندر، اور بہت تکلیف ہوتی، حقیقت میں کہتا ہوں اتنی تکلیف ہوتی کہ اللہ کی پناہ۔ نہ جانے کتنوں کی چائے چھوٹ جاتی ہے، نہ جانے کتنوں کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے رخ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں برداشت کرنی پڑتی۔ وہ جن سے تھوڑی سی بھلائی کی امید ہوتی ہے نا، وہ بھلائی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن چھوڑنا پڑتا ہے۔ چھوڑنا اس وجہ سے پڑتا ہے کہ کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، وہ منافقت نہ میرے اندر آ جائے، اس وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے۔ جانے دو، جاتے ہی جانے دو۔ نہ جانے کتنے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں اسی بنا پر۔ وہ تو بہت کیوں نہیں سٹیاوت، میں رشتہ داری بھی نہیں نبھا پاتا ہوں۔ کتنے رشتہ دار ناراض ہیں، کتنے لوگ ناراض ہیں۔ لوگوں کو ناراض ہوئے اور لوگوں کو راضی کرنے جاؤں تو اللہ رب العزت کو چھوڑ دوں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی بات سچی بات کہنا شروع کر دے اور سب کے سب اس سے راضی رہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا چاپلوس ہوگا اور سب کو راضی رکھے گا۔ میں بتاؤں آپ کو، آپ مجھ سے کہہ دیں کہ وہ کھرکٹی جا کے، ہاں بابو لیے چلو، آپ کو دل خوش ہے، بس دل میں تو لے کر کے جانا۔ وہ بعد میں بہانا جھوٹ بول گیا، ہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پنچر ہو گئی گاڑی، یہ کیا ہو گیا، اس وجہ سے وہ ادھر سے ایمرجنسی آ گیا ادھر سے۔ آپ بھی مطمئن ہیں، اور دل میں ہے کہ نہیں لے جاؤں گا، اس وجہ سے کہ میری اپنی ضرورت ہے، مجھے کہیں اور جانا، کسی اور مقصد سے جانا، کوئی بھی معاملہ ہو، اور دل میں یہ کنفرم ہے کہ میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، ہاں بابو لے کے جاوا ہے، بجاک ہے نا، بس لے کے جاوا ہے۔ بس اس کے بعد پھر بعد میں بات آ گئی، اتفاقی طور پر 50 جھوٹ بول دیا، آپ بھی مطمئن، ہم بھی مطمئن، اور یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں بابو میں آپ کو نہیں لے جا پاؤں گا، آپ کو برا لگے گا۔ اور یہ منافقت کی سب سے بڑی علامت کہ وہ سب کو راضی رکھ لیتا ہے حقیقت میں، اور لوگ اس سے خوش بھی رہتے ہیں، یہ وتواصوا بالحق اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا دنیاوی طور پر، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ خسارہ جو آخرت کی اصل کامیابی، اس میں یہ بندہ کامیاب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں تمام کے تمام لوگ ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کی، حق بات کہا، سچ بات کہا۔ اور تکلیفیں تو آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، صبر کیا۔ صبر بہت طریقے سے ہوتا ہے، دنیاوی طور پر معاصی سے اجتناب، محرمات سے پرہیز، لذت خواہشات، نہ جانے کیا کچھ چیزیں کا دل کرتا ہے یار کہ چلیں وہ باغ میں سے آم توڑیں، لیمو توڑیں، امرود کھائیں، غلط ہے یار، دل کر رہا تھا نا، دل کو کچلنا پڑے گا۔ دل کر رہا تھا کہ چوری کریں، زنا کریں، دل کو کچلنا تو پڑے گا، نفسیات کو کچلنا پڑے گا، خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔
حق بات کہنا، حق بات کی تلقین کرنا، صبر کرنا۔ پریشانیاں آئیں گی، خواہشات کو کچلنا، ارمانوں کو کچلنا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے تڑپنا کہ یار حلال روزی کما رہے ہیں لیکن میرے بچے میری خواہشات کی پوری نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ وہ تڑپ جو ہوتی ہے نا، وہ تڑپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، صبر کرنا، یہی لوگ انشاءاللہ العزیز آخرت میں کامیاب ہوں گے، یہ سوچنا پڑے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق بات کہنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہمیں صبر کی تلقین کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صبر کا دیکھیے، صبر کا سب سے بڑا بدلہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی ہدایت انہی کے ساتھ ہوتی۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ مصیبت آتی، پریشانی آتی، صبر کریں۔ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔